تو قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ کے بعد جس عظیم ہستی اور لاجواب شخصیت کی اتباع اور اطاعت کا حکم دیا گیا ہے وہ ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ بے شمار آیات ہیں جن میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کا اللہ نے حکم دیا۔ تو پھر اس عید میلاد النبی کے جھگڑے کو آؤ ختم کرتے ہیں قرآن کی ان آیات کے تناظر میں۔ اللہ کے نبی سے اس کا فیصلہ کراتے ہیں اور قرآن بھی یہ کہتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی معاملے میں تمہارا باہمی اختلاف اور جھگڑا ہو جائے تو اس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول سے کرو۔ اس آیت کریمہ کے آئینے میں ہم اپنے جھگڑے کا فیصلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرواتے ہیں کہ کیا یہ عید میلاد منانا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے یا نہیں۔ نبوت کے عطا ہونے سے پہلے آپ کی عمر مبارک کے 40 سال اور بعد از نبوت آپ کی عمر مبارک کے 23 سال کا جائزہ لیجئے۔ اگر نبوت سے پہلے کبھی پیدائش کا دن منایا ہو تب ماننے کے لیے تیار ہیں، نبوت عطا ہونے کے بعد کبھی سالگرہ یا میلاد کا جشن منایا ہو تب ماننے کے لیے تیار ہیں، مگر تم کتب حدیث کا ایک ایک ورق ایک ایک صفحہ دیکھ لو، تاریخ کی ورق گردانی کر لو، سیرت کی کتابیں کھنگال لو، تمہیں کہیں نہیں ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی سالگرہ منائی ہو، اپنی پیدائش کے دن کو عید قرار دیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ کے اندر کبھی بھی 12 ربیع الاول کو کوئی خاص طور سے کوئی دن منایا ہو، کوئی میلاد کا جلوس نکالا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی پیغمبر کا یوم میلاد یا یوم وفات نہیں منایا؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان پیغمبروں کی عقیدت و محبت نہیں تھی؟ آج کہا جاتا ہے کہ عید میلاد اور یہ خوشی اور مسرت کا اظہار نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے عقیدت اور محبت کی دلیل ہے۔ میں کہتا ہوں اگر میلاد کا جلوس اور جشن اور یوم میلاد منانا محبت و عقیدت کی دلیل ہوتا تو پھر اصحاب رسول کی قدسی جماعت یہ جشن ضرور مناتی۔ محبت ان کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بری ہوئی تھی، عقیدت ان کی رگ رگ میں سمائی ہوئی تھی۔ حضور انور کا احترام اور عزت ان سے بڑھ کر کون کر سکتا ہے؟ وہ تو پوری کائنات سے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگ تھے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر وطن تک کی قربانی دی، گھر بار چھوڑا، کاروبار چھوڑا۔ وہ تو آپ کے لیے تپتے ہوئے کوئلوں پہ لیٹے، زخم سہتے رہے، دکھ اٹھاتے رہے، ظلم برداشت کرتے رہے۔ انہوں نے اپنے خون سے عقیدت و محبت کی داستانیں لکھیں۔ ان جیسی محبت آج تک نہ کسی نے اپنے محبوب سے کی اور نہ قیامت تک کوئی کر سکے گا، مگر 1 لاکھ سے زائد اصحاب رسول میں سے کسی ایک صحابی نے بھی نہ میلاد رسول منایا، نہ عید میلاد النبی کا ڈھونگ رچایا۔ ابو بکر کو جانتے ہو؟ کون ابو بکر؟ جو ہر خیر اور نیکی کے کاموں میں جس کا پہلا نمبر ہے، جو رفیق نبوت بھی ہے، یار غار بھی ہے،
رازدار نبوت بھی ہے، مصطفیٰ کا ہم سفر بھی ہے، جو صدیق بھی ہے، عتیق بھی ہے، جس نے پورے گھر کا سامان محمد عربی کے ایک اشارے پہ قربان کر دیا تھا، جس نے بوڑھا باپ جوان بیٹیاں محمد عربی پر نثار کر دی تھیں۔ ارے صدیق اکبر سے بڑھ کر سچی محبت اور عقیدت کس کو ہو سکتی ہے؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد متفقہ طور پر خلیفۃ المسلمین بنے، 2 سال سے زائد عرصہ خلیفہ رہے۔ ان کے دور خلافت میں 2 دفعہ 12 ربیع الاول کا دن آیا، مگر انہوں نے یہ عید اور یہ جشن نہ منایا، نہ منانے کا حکم دیا۔ ان کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آئے، جن کی ذہن اور فراست کی بلندی وحی الہی کو چھوتی تھی، جس کو نبوت نے دامن پھیلا کر رب سے مانگا تھا، جو مرید محمد بھی ہے، مراد محمد بھی ہے، جس کے دبدبہ اور جلال سے قیصر و کسریٰ کے محلات کانپتے تھے، جو لو کان بعدی نبیا لکان عمر کا مصداق تھا، جس کے راستے سے شیطان بھاگ جاتا تھا، جو خلیفہ ثانی بھی ہے، لا ثانی بھی ہے، جو تقریباً 10 سال عدل و انصاف سے حکومت کرتا ہے۔ اس کے دور خلافت میں 10 مرتبہ 12 ربیع الاول کا دن آیا، مگر انہوں نے میلاد یا جشن میلاد نہیں منایا۔ اور تیسرے خلیفہ راشد کی طرف آتے ہیں، یہ سیدنا عثمان ذی النورین ہیں، جنہیں ذی النورین ہونے کا شرف حاصل ہوا، جو دوہرا داماد نبی ہے، جس کا سینہ شرم و حیا کا گہوارہ ہے، جو حدیبیہ میں رسول اللہ کا رسول بنا، جس کی شہادت کی گواہی قرآن نے دی، جو سخی بھی ہے، علیم بھی ہے، جس نے مسجد نبوی کی فراخی کے لیے زمین وقف کی، تبوک کے لیے سامان فراہم کیا۔ ارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار اتنا کہ وفات نبوی کے دن فرط غم سے زبان بند ہو گئی۔ جو خلیفہ ثالث ہے، تقریباً 12 سال تک تخت خلافت پہ فائز رہتے ہیں۔ ان کے دور میں 12 دفعہ 12 ربیع الاول کا دن آیا، مگر انہوں نے نہ عید منائی، نہ جشن منایا اور نہ منانے کا حکم دیا۔ ارے یہ کون ہیں؟ یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھائی قرار دیا، جو پروردہ نبوت بھی ہے، داماد نبی بھی ہے، جو شب ہجرت کو بستر رسول پہ بھی سویا، جو بدر و احد کا غازی ہے، خندق کا ہیرو ہے، یمن کا قاضی ہے، جو شجاع بھی ہے، بے باک بھی ہے، جس کی حکمت و قضا لسان نبوت سے تصدیق شدہ ہے۔ بھلا ان سے بڑھ کر نبی اکرم کا محب اور غم گسار کون ہو سکتا ہے؟ مگر ان کی ساری زندگی میں عید میلاد کا تصور تک موجود نہیں۔ سیدنا عثمان کے بعد وہ مسلمانوں کے امیر اور خلیفہ مقرر ہوئے۔ ان کے دور خلافت میں تقریباً 4 مرتبہ 12 ربیع الاول کا دن آیا، گزر گیا۔ نہ عید میلاد کا تصور تھا، نہ عید میلاد کا وہم و گمان تھا، نہ انہوں نے یوم میلاد منایا، نہ منانے کا حکم دیا۔ اور سیدنا علی کی شہادت کے بعد ان کے فرزند ارجمند سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین کے منصب پر فائز ہوئے۔ 6 ماہ کے بعد انہوں نے خلافت و امامت سیدنا معاویہ کے سپرد کی۔ وہ تقریباً 19 سال تک تخت خلافت کو زینت بخشتے رہے، مگر ان کی پوری زندگی عید میلاد النبی، جشن میلاد جیسی لغویات و بدعات سے پاک اور مبرہ نظر آتی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات کے بعد تقریباً 1 صدی تک صحابہ موجود رہے۔ وہ جان نثاران محمد تھے۔ وہ اپنے محبوب پیغمبر کے اشارے ابرو پر اپنا سب کچھ قربان کرنا جانتے تھے۔ ان کے پاس گھوڑے بھی تھے، اونٹ بھی تھے، مکہ اور مدینہ کے بازار بھی تھے،
طائف کی وادیاں بھی تھیں، ان کے پاس وہ تلواریں بھی تھیں جو بدر و احد، خیبر و احزاب میں کفار پر عذاب بن کر چمکتی تھیں۔ 12 ربیع الاول کا دن بھی ہر سال آتا تھا، مگر کسی ایک صحابی سے بھی عید میلاد یا جلوس میلاد کا ثبوت پیش نہیں کیا جا سکتا۔ ارے جس عمل اور جس کام کا وجود امام الانبیاء کے مبارک دور میں نہ ہوا ہو، جس کام سے خلفائے راشدین کا سنہری دور بھی خالی نظر آتا ہو، خیر القرون یعنی دور صحابہ میں بھی وہ کام نہیں کیا جاتا تھا، آج اگر کوئی شخص اس کام کو دین، نیکی، ثواب کا کام سمجھتا ہے تو وہ سراسر فریب اور دھوکے میں ہے۔ وہ اپنے گمان میں یہ سمجھ رہا ہے کہ نیکی اور ثواب کے جس کام کا آج مجھے علم ہوا، حضور انور کی ذات اقدس کو، صحابہ کی قدسی جماعت کو دین اور نیکی کے اس کام کا علم نہیں تھا، العیاذ باللہ۔ اور حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کل عبادت لم یتعبدها اصحاب رسول اللہ فلا تعبدوها فإن الأول لم يدع للآخر مقالا فاتقوا الله یا معشر المسلمین وخذوا طریق من کان قبلکم۔ جو عبادت صحابہ کرام نے نہیں کی وہ عبادت تم بھی نہ کرو، کیونکہ پہلے لوگوں نے پچھلے لوگوں کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی، جس کو پچھلے لوگ آ کر پورا کریں۔ بس اللہ سے ڈرو اے اسلام کے دعویٰ کرنے والوں، پہلے لوگوں کے طریقے پہ چلو، اپنی طرف سے تم دین کے اندر من مانی تشریحات مت گھڑو۔ اصحاب رسول کی مقدس جماعت کے بعد دور آ جاتا ہے تابعین کا، مبارک دور ہے، سنہری دور ہے، جو دوسری صدی تک رہا، اور وہ دور بھی میلاد النبی کے جشن سے، لہو و لعب سے خالی نظر آتا ہے۔ ان کے بعد تبع تابعین کا بہترین دور آیا، مگر عید میلاد النبی کا دور دور تک نام و نشان تک نہ تھا۔ ائمہ مجتہدین میں سے امام اعظم امام ابو حنیفہ، امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، یہ وہ بزرگ ہیں جن کا علم اور فقہ، جن کا تقوی، جن کی طہارت ہمارے لیے مشعل راہ ہے، مگر ان چاروں اماموں کے کسی قول اور فعل سے عید میلاد کی تائید نہیں ہوتی۔ ان کے مسالک میں اس عید کا تصور تک موجود نہیں۔ ان کے بعد امام بخاری آتے ہیں، امام مسلم ہیں، امام ترمذی ہیں، امام نسائی ہیں، امام ابو داؤد ہیں، امام ابن ماجہ ہیں۔ یہی وہ بزرگ ہیں جن کی کتب کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے، مگر ان میں سے کوئی ایک محدث بھی عید میلاد کے جواز کا قائل نہیں ہے۔ امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر، سفیان ثوری سے عید میلاد کا جواب ثابت نہیں ہے۔ محدثین میں سے ابن حجر ہیں، ابن منیر ہیں، علامہ ذہبی ہیں۔ مفسرین میں امام رازی ہیں، ابن کثیر ہیں، ابن جریر ہیں، صاحب کشاف ہیں، علامہ آلوسی ہیں، صاحب مظہری ہیں، صاحب مدارک ہیں، مگر ان میں سے کسی ایک نے بھی عید یا جشن عید میلاد کے جواز یا اس کے نیکی اور دین ہونے کے بارے میں ایک لفظ تک نہیں لکھا۔ پھر بزرگان دین میں سے کسی ایک بزرگ نے بھی اس کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ تصوف کے خانوادے کی کتنی شاخیں ہند و پاک میں بستی ہیں، چشتی ہیں، نقشبندی ہیں، قادری ہیں، سہروردی ہیں، مجددی ہیں، بتلائیے کس شاخ یا حلقے کے سربراہ نے اس کی بنیاد رکھی؟ بزرگان امت اولیاء کرام میں شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، علی اجویری ہیں، معین الدین چشتی ہیں، نظام الدین اولیاء ہیں، فرید الدین ہیں، علاء الدین صابر ہیں، بہاء الدین ملتانی ہیں، سلطان باہو ہیں، با یزید بستامی ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کا نام لے کر بتائیے کہ ان کا کوئی اشارہ یا کنایہ تک ایسا موجود ہو جس سے ثابت ہو کہ میلاد النبی کے نام پر
جو کچھ تم کرتے ہو وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، چھوڑیے سب کو۔ حیرت اور تعجب اس بات پر ہے، آپ سن کر یقیناً حیران ہوں گے، بریلوی مذہب کے موجد، بریلوی مذہب کے بانوی مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی، جو بدعات کے ایجاد کرنے اور ان پر لغو اور بیہودہ دلائل دینے میں بڑی مہارت رکھتے ہیں، یہ بھی عید میلاد النبی، جشن میلاد النبی کے قائل نہیں تھے۔ ان کی کسی کتاب میں جلوس عید میلاد یا جشن میلاد کا ذکر تک بھی نہیں ہے۔ انہوں نے 12 ربیع الاول کے دن بریلی کے بازاروں میں جلوس نہیں نکالا، اونٹ اور بیل، گاڑیاں اور گدے نہیں سجائے، باجے گاجے، گتکے سرنگیاں، ناچ گانے کا ڈھونگ نہیں رچایا۔ جب یہ سارے کا سارا دور میلاد النبی جیسی، عید میلاد النبی جیسی بدعت سے بالکل خالی ہے، بالکل پاک ہے، بالکل صاف ہے، تو پھر تم کس بنا پر 12 ربیع الاول کے دن یہ ساری لغویات کرتے ہو؟ یہ تم پر میرا سوال ہے، جواب دو۔ الی یوم القیامہ تمہیں مہلت ہے، اگر تم دے سکو، ثابت کر سکو صحیح دلائل کے ساتھ، تو میں تمہارے قدم چوم لوں گا، تمہاری بات